ہر علاقے میں جتنے علاقے ہیں آپ دیکھ لیجیے، ہر ایک کی کھاد الگ الگ ہے، ہر ایک کی کھاد الگ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ماشاءاللہ پکتا ہے، کتنے شوق سے کھاتے ہیں، کتنا لطف آتا ہے، لیکن جب آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو آپ اس کی گت کیا بناتے ہیں کھانے کی، یہ آپ خود جانتے ہیں کہ کھانا کھایا تو آپ نے بہت اچھا، لیکن خراب کر کے نکال دیا اس کو، یا آنسو نکلنا ہے، ناک سے میل ناک نکل رہی ہے، اور یہ کان سے میل نکل رہا ہے، اور بول و براز ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں کہے سے بنی؟ یہی جو آپ نے اعلیٰ درجے کا کھایا تھا کھانا ہے، سب اسی سے آپ نے خراب کر دیا۔ انسان کا کام ہی ہے کہ خراب کرے، جو چیز اس سے چھو جائے وہ خراب۔ یہ کپڑا جو ہے کتنا دھلوا کے لاتے ہیں اور ہم پہن لیتے ہیں، 2 دن میں بدبو آنے لگتی ہے۔ آپ سے جو چیز جڑ جائے وہ خراب ہو جائے، لیکن اللہ میاں کا معاملہ الٹا ہے، وہ خراب کو اچھا کر دے۔ کھاد کتنی خراب ہے، زمین میں ڈالی گئی اور زمین کے اندر دفن کر دی گئی، اب دیکھیے اس کھاد کا نتیجہ یہ نکلا، نہایت عمدہ غلہ پیدا ہو رہا ہے، اور نہایت عمدہ پھول کھل رہا ہے، اور نہایت عمدہ پھل والا رس والا پھل پیدا ہو رہا ہے، تو یہ اسی کھاد کا نتیجہ ہے۔ اور کھاد بھی سب کی الگ الگ ہے، آپ دیکھ لیے انگور کی کھاد الگ ہے اور آم کی الگ ہے، اور یہ کھیتیاں ہوتی ہیں ان سب کی الگ الگ کھادیں ہیں، جس کپاس کی الگ ہے اور یہاں کی الگ ہے، سب کی الگ الگ کھیتی ہیں۔ تو انسان کے جو اللہ نے جسم بنایا ہے یہ مٹی کا ہے، اس کے اندر بھی رس پیدا ہو جائے اور اس خوشبو پیدا ہو جائے، اس کے لیے بھی کھاد کی ضرورت ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کوئی اس سے خالی نہیں، حسد سے، بدگمانی سے اور شگون لینے سے اور بھی امراض سے کوئی خالی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو استنجے آپ جاتے ہیں اس کے بھی فائدہ ہے، زمین اچھی ہوتی ہے اس سے، اگر یہ نہ نکلتا اس طرح خراب ہو کر تو زمین اچھی نہ ہوتی اور یہ کھیت میں کھاد نہ جاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی یہ سب چیزیں رکھی ہیں کہ یہ انسان کی کھاد بن جائیں، لیکن کھاد اسی وقت بنے گی جب ہم، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، کھاد اس وقت بنے گی جب اس کو آپ دل کے اندر دفن کر دیں، یعنی دل کے اوپر رکھ کے زبان سے نکالیں گے تو بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کمرے میں کھاد رکھ دیں تو پورے علاقے میں بدبو پیدا ہو جائے گی، لیکن کھاد کو زمین میں دفن کر دیں تو وہ پھول کھلائے گا اور اس سے غلہ پیدا ہو۔ اسی طرح بدگمانی اور اس طرح کی جتنی چیزیں اگر ہم نے اس کو دفن کر دیا تو آپ نے علاج یہی بتایا، دفن کر دو، عمل نہ کرو۔ بدگمانی ہے، یہ شگون ہے، اگر تم کو شگون ہوا، جیسے لوگوں کا اکثر ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کے دل میں بیٹھی ہوئی بات، اور ہمارے برادران وطن میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، کوئی کوا اڑ گیا دائیں طرف سے، یا کوئی ایسا کوئی چیز دیکھ لی اور الو بیٹھ گیا گھر پہ آ کر، یا کوئی چیز بھی ہو گئی تو بیچارے پریشان رہتے ہیں اب کیا ہوگا، بولا تو ہم نے فرمایا ہونا والا کوئی نہیں، جو کام کو جا رہے ہو وہ جاؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور جیسا سوچو گے ویسے ہوگا۔ اس میں ہوتا یہی ہے، آدمی جیسا سوچتا ہے ویسا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ آفس میں کام کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک غیر مسلم بھی تھے، وہ آفس صبح جا رہے تھے، دونوں سائیکل سے تھے، سامنے سے صبح بلی نے راستہ کاٹ دیا، تو وہ جو ہندو تھے بھائی ہمارے، وہ گھبرا گئے، تو کہنے لگے بھائی حسنی صاحب اب میں آج آفس نہیں جاؤں گا، میں چھٹی لے لوں گا، کچھ گڑبڑ ہوگا ضرور آج، یہ بلی نے راستہ کاٹا ہے۔ اور خیر ان لوگوں کے شاید بلی کا کچھ ہے بھی معاملہ۔ ایک دن میں اس میں بیٹھا ہوا تھا موٹر پہ، تو اچانک ڈرائیور اترا، دونوں کان پکڑے اور زبان نکال لی، تو میں سمجھا نہیں کہ ایسا کیوں کر رہا، غیر مسلم تھا، تو ہم نے دیکھا بلی گزری تھی اس کے موٹر کے سامنے سے، تو کچھ عمل کر رہا ہوگا، سارے ہم نے کہا کیوں گھبراتے ہو اللہ کے بندے، یہ سب کچھ نہیں، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو اس نے کچھ ظاہر کیا رہے، ہم نے کہا ہم لوگ بیٹھے ہیں سب بہت سے اللہ کے بندے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چلو بے تکلم۔ تو ایسے ہی وہ صاحب جو تھے، لیکن وہ ہمارے جو عزیز تھے، انہوں نے کہا ارے کیا آپ بھی ڈرتے ہیں ملاوے، چلیے کوئی نہیں، ہمارے سامنے بھی تو گزری ہے، دونوں کا راستہ کاٹا، آپ کا بھی کاٹا ہمارا بھی کاٹا۔ اب وہ ان کو لے گئے، تو بیچارے چلے تو گئے لیکن اندر سے خلش تھی ان کے، وہاں گئے تو وہاں آفس میں کہیں بلب اوپر رکھا تھا، لگانا تھا، تو میز پہ کھڑے ہو کے بلب لگا رہے تھے، بس وہ پیر پھسلا، گر گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا، کہنے دیکھی مت کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ سمجھ رہے تھے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، ہم گئے اطمینان سے کہ اطمینان سے آ گئے۔
تو اس لیے آدمی سوچے، جتنا بھاگے گا اتنا ہی پھنسے گا۔ اس میں تو بس یہ ہے جب جو علاج آپ نے بیان فرمایا، بس اس کو اندر ہی دفن کر دو، حسد اندر دفن کر دو، بدگمانی اندر دفن کر دو، اور شگون وغیرہ اس کو بھی اندر دفن کر دو، اپنے کام میں لگے رہو۔ آیا خیال آیا کرے، کوئی جا رہا ہے جایا کرے، کوئی اڑ رہا ہے اڑا کرے، اپنے کام سے مطلب، مجھے اپنے کام سے کام ہے، بس اس میں لگا رہے۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا، اور اس کے بعد وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور دیکھو آپس میں بھائی بھائی ہو جائے۔ اس کی مثال بھی پہلے حدیث میں گزر چکی ہے۔ اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے بیان فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان ہے۔ ارے بھائی، مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی کسی بھی بھائی کو زبان سے کسی کی تکلیف نہ پہنچے، اور ہاتھ سے تو بہت بڑی بات ہے، زبان سے بھی نہ پہنچے اور نہ ہاتھ سے پہنچے۔ تو ظاہر ہے جب اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا تو جو غیر ہے ان کے ساتھ اور زیادہ کرے گا۔ اس لیے بھائی کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، بھائی کہا سنی ہو جاتی ہے، لیکن جو غیر ہوتا ہے اس کا خاص لحاظ رکھتا ہے کہ کہیں یہ برا نہ سمجھے۔ گھر میں بھائیوں میں تھوڑی بہت کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی دور کا عزیز آ جائے تو دونوں بیٹھ جائیں گے، ارے بھائی آ گئے ہیں۔ تو جو باہر سے آتا ہے اس کا تو اور لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے صرف مسلمان کے ہاتھ سے صرف مسلمان ہی محفوظ رہے، یعنی مسلمان تو محفوظ رہتا ہی رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے ہاتھ سے محفوظ رہتے ہیں۔ مسلمان تو جو اللہ کا وفادار بندہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہے، تو ظاہر ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ کا وفادار بندہ ہوگا وہ کسی کو نقصان ایجا کیوں پہنچائے گا، سوائے کہ اوپر سے آرڈر آ جائے، اور جب اوپر سے آرڈر آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں تک آپ کی ذات کا معاملہ تھا تو آپ اگر کوئی آپ کی ذات کے متعلق کچھ کہتا تھا تو آپ معاف فرما دیتے تھے، لیکن اگر شریعت پر کسی نے انگلی اٹھائی اور اس کو پامال کرنے کی کوشش کی تو آپ سے زیادہ غصے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اور آپ کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ اللہ کا اگر معاملہ آ جائے، اللہ کی شریعت کا مسئلہ آ جائے تو پھر اس کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں، لیکن جب تک اس کی ذات کا معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ معاف کرنے والا، نظر انداز کرنے والا۔ اگر ایسے ہی ہم لوگ بن جائیں، ہمارے حضرت مولانا تھے، ان کے بارے میں تو میں یہ تک جانتا ہوں کہ صرف معافی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ایک دفعہ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہدیہ ملے تو ہمارے حضرت مولانا کو جا کے برا بھلا کہو سامنے، اگر تم ان کو سامنے برا بھلا کہو گے تو ہدیہ ملے گا۔ بہت عمدہ طریقہ ہے ہدیہ لینے کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا جو ان کو برا بھلا کہا کرتا تھا، جب برا بھلا کہتا تھا وہ ان کے یہاں کوئی ہدیہ بھیجتے تھے، اس نے برا بھلا کہنا چھوڑ دیا، انہوں نے ہدیہ دینا بھی چھوڑ دیا۔ تو وہ یہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ وہ آیا ان کے گھر اور آ کے کہنے لگا کہ جب آپ کو میں برا بھلا کہتا تھا تو آپ ہدیہ بھیجتے تھے، اور جب میں نے برا بھلا کہنا چھوڑ دیا تو آپ نے ہدیہ دینا بند کیا۔ تو حضرت امام صاحب نے کہا کہ تم جب برا بھلا کہتے تھے تو ہماری آخرت کا فائدہ ہوتا تھا، تو میں دنیا کا حقیر ہدیہ تم کو بھیج دیتا تھا، لیکن جب تم نے میری آخرت کا نقصان کیا تو میں نے تمہیں دنیا کا نقصان کیا۔ سوچنے کا انداز ہی دیکھیے کیا ہے، ان لوگوں کی نظر الگ ہوتی ہے بالکل۔ تو ایسے ہی اگر ہمارا معاملہ ہو جائے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اور برداشت کرنے کا، اپنی ذات کو آدمی بھول جائے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہر شخص دوسرے کو اچھا سمجھنے والا بن جائے تو ظاہر ہے پھر اس کا اکرام کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اسی لیے مسلمان ہے، مسلمان قابل احترام ہے، اور خاص طور سے اس کی عزت و آبرو بہت ہی قابل احترام ہے، تو وہ اس مقام پر فائز ہوگا۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی اگر کسی مسلمان کا حق مار لے قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا لی اور چھوٹا سا حق مار لیا تو اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا اور جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک شخص نے پوچھا ہے اللہ کا رسول چاہے معمولی چیز ہو تو آپ نے فرمایا پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو،
پیلو کی مسواک لے رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے اللہ کی قسم یہ میری ہے، صرف ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اتنی سی چیز اور اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یوں اگر دیکھیں تو پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جھوٹی قسم کھا کے بلڈنگ بھی نہیں لیتے۔ مسواک تو مسواک ہے، اس لیے کہ ان کی نظر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ دنیا ہے کیا چیز، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آدمی کی دنیا میں گئی آخرت تباہ ہو گئی تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ تو ایسے ہی جھوٹی قسم نہ کھائے کسی چیز کے لینے کے لیے۔ معمولی جھگڑے میں لوگ قسم کھا لیتے ہیں، حالانکہ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے کو گواہ بنا لیا، اور جھوٹی چیز میں جب آپ نے اوپر والے کو گواہ بنا لیا تو ظاہر ہے کہ پھنسیں گے۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت اور ان کی کمزوریوں کے ٹوہ میں نہ کرو، غیبت نہ کرو اور ان کی ٹوہ میں نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے منہ نوچ رہے ہوں گے، ان کے پیتل کے ناخن ہوں گے، اس سے اپنے منہ کو نوچ رہے ہوں گے، خروچے لگا رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ان کو دیکھ کر کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا حضرت جبرائیل نے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، اس لیے کہ غیبت کرنے کو اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا قل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کوئی نوچ کر کھائے ایسی اس کی غیبت بھی ہے، یعنی کوئی ایسا اس کے اندر مرض ہے جو متعدی نہیں لازمی ہے، یعنی اس کا اپنا مرض ہے جس کا نقصان اس کو پہنچے گا، اس کو آپ لوگوں کے سامنے کہتے پھریں اور اس کی بیان کرتے پھریں کہ اس کے اندر تو یہ ہے، اس کے اندر تو یہ ہے، تو ظاہر ہے نقصان ہے۔ ہاں سوائے کہ ایسا مرض ہو جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو بیان کیا جا سکتا ہے، مگر بقدر ضرورت کہ اگر معلوم ہے کہ دوسرے لوگ اس سے وابستہ ہوں گے تو ان کا دینی نقصان ہوگا یا دنیاوی نقصان ہوگا تو بتا دیں کہ بھائی ذرا ہوشیار رہیے گا ورنہ آپ پھنس جائیں گے، پھر بعد میں پریشانی میں پڑیں گے۔ یا ایسی کوئی معاملہ شادی کا ہو اور ایسا